معراج ہے میرے آقا کی 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 معراج ہے میرے آقا۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حمد و صلوات کے بعد ویم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگنت مخلوقات اور ان میں پھر اشرف المخلوقات جنہیں انسان کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا وصف رکھا ہے کہ جس وصف کی بنا پر وہ دوسری مخلوق سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ جیسے حیوان کو دیکھ لیجئے کہ حواس خمسہ، 5 چیزوں کے ذریعے کسی چیز کے ادراک کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو عطا کی ہے۔ جیسے دیکھنے کی جو قدرت اور طاقت ہے، حس ہے، سونگھنے کی ہے، سننے کی ہے، چکھنے کی ہے اور چھونے کی ہے۔ یہ تمام حیوانوں کے اندر جو ہے مع انسان کے پائی جاتی ہے۔ تو اب انسان اور حیوان ان حواس خمسہ میں جب شریک ہو گئے تو اب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ممتاز کیا عقل عطا فرما کر، تو انسان عقل کی بنا پر جو ہے عام حیوانوں سے ممتاز ہو گیا۔ پھر جو ہے انسانوں میں ایمان والے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں اہل ایمان کو دیگر انسان کے جو افراد یعنی کہ کفر اور اہل کفر، ان سے جو ہے ایمان کی ایک صفت کی بنا پر مسلمانوں کو جو ہے عام دیگر مسلمان جو کافر ہیں ان سے ممتاز کیا۔ اسی طرح جو ہے عام مومنین اور عام مسلمانوں پھر اولیاء کا مرتبہ ہوتا ہے کہ اپنی قرب خاص جس کو ولایت کہا جاتا ہے، تو اپنے مقرب بندوں کو قرب خاص اور مرتبہ ولایت عطا فرما کر ان اولیاء کے گروہ کو عام مسلمان اور عام مومنین سے ممتاز کیا۔ اسی طریقے سے اولیاء کے اندر پھر انبیاء بھی آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وصف نبوت عطا فرما کر اولیاء کے گروہ سے انبیاء کو ایک ممتاز مقام عطا کیا۔ پھر انبیاء کے اندر رسول بھی آ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وصف رسالت عطا فرما کر گروہ انبیاء سے رسولوں کو ممتاز کر دیا۔ پھر جو ہے رسولوں کی بات آتی ہے تو رسولوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 رسولوں کو جو ہے اولو العزمی عطا فرما کر کہ وہ رسول جو کہ عزم اور ہمت کے پیکر ہیں، یعنی کہ اولو العزم جن کو رسول کہا جاتا ہے، جو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات مقدسہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ 5 وہ نفوس قدسیہ ہیں گروہ رسول میں سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیگر رسولوں سے ممتاز کرنے کے لیے اللہ نے اولو العزمی کی صفت عطا فرمائی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وصف اولو العزمی میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اس وصف اولو العزمی میں جب شریک ہو گئے تو جہاں ما بہل اشتراک ہوتا ہے، جہاں اشتراکیت ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے ما بہل امتیاز کا پایا جانا، یعنی جس وصف کی بنا پر کہ ایک شے دوسری شے سے ممتاز ہو جائے، ما بہل امتیاز کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو وصف اولو العزمی کے اندر تمام کے تمام رسول جو 5 ہیں یہ سب کے سب جو ہے اس وصف اولو العزمی میں شریک ہو گئے۔ تو اب ایک ایسا وصف ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ان 4 جو ہے اولو العزم رسول، باقی 313 رسول، باقی 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء، یا ایک روایت کے حساب سے 2,24,000 انبیاء و رسول کم و بیش، اور دیگر جو ہے اولیاء، دیگر عام مسلمانوں سے جو ہے ایک ممتاز مقام جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات، 27 رجب کی رات، معراج کی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے بارگاہ میں بلوا کر قرب خاص عطا کیا، اور قرب خاص عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا کیا جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو وصف معراج اور دیدار الہی، تو یہ وصف معراج اور واقعہ معراج جو ہے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا گیا، یہ ایک ایسا عظیم معجزہ ہے واقعہ معراج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس وصف کی بنا پر اور جس واقعے کی بنا پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلند اور بالا مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو واقعہ معراج جو ہے یہ محیر العقول جو ہے واقعات میں سے ہے، کیونکہ واقعہ معراج ایک جو ہے معجزے کی قبیل سے اس کا تعلق ہے، اور بظاہر اگر جو ہے سطحی نظر سے دیکھا جائے اور فقط جو ہے عقلی طور پر اس واقعے کو جو ہے مشاہدہ اور عقلی طور پر اس کے اندر جو ہے غور و فکر کیا جائے تو عقل جو ہے اس واقعے کی نفی کرتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس واقعے کا محال ہونا ہی اس کے وقوع اور اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے، چونکہ جو چیز خرق عادت کے طور پر ہو، عادت سے ہٹ کر ہو، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ واقعہ معراج جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ عطا کیا، وصف خاص عطا کیا، تو اس کی بنا پر اس کو معجزہ عطا کہا گیا، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو کہ خرق عادت کے طور پر جو ہے نبی کی ذات سے صادر ہو۔ تو واقعہ معراج یہ ایک ایسا وصف ممیز ہے، ایک ایسی صفت ہے اور ایک ایسا خاصہ ہے جو صرف اور صرف ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ یہ جو ہے وصف کسی اور کو جو ہے عطا نہیں کیا گیا، اور رب کی بارگاہ میں باریاب ہو کر اور جو ہے رب کی بارگاہ میں پہنچ کر رب کا دیدار کیا، تو دیدار الہی بھی جو ہے یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اور اس دنیا کے اندر اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جو ہے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، تو علماء فقہا نے جو ہے اس پر کفر کا حکم صادر کیا ہے کہ یہاں پر یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف دنیا کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ تو واقعہ معراج جو ہے اپنے اندر بہت ہی جو ہے وسعت رکھتا ہے، اور واقعہ معراج کئی اعتبار سے جو ہے اپنے اندر جو ہے خصوصیت کا حامل ہے، اور یہی وہ واقعہ معراج ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان ایک مابہل امتیاز اور ایک جو ہے ایمان اور کفر کو جانچنے کے لیے کسوٹی اور ایک میزان کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو واقعہ معراج پر جو ہے گفتگو ہماری انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب کو 27 رجب کی جو ہے رات اپنی بارگاہ میں بلایا، اور دیگر جو ہے نشانیاں دکھانے کے بعد جو کچھ ہوا قرآن اور احادیث کی روح سے جو ہے ہم اس کو جو ہے سماعت فرمائیں گے۔ اولاً یاد رکھیے گا معراج کا لغوی معنی آپ سماعت فرما لیجیے، اور
پھر جو ہے اس کا حکم شرعی سماعت فرما لیجئے، پھر اس کے متعلق جو بھی نکات ہیں، لطائف ہیں، اس کی طرف ہم جو ہے پیش قدمی کریں گے۔ معراج جو ہے یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، مفعال ان کے وزن پر ہے، مطلب اعلیٰ عروج، اس کو کہتے ہیں بلندی پر چڑھنے کا آلہ۔ جس طریقے سے سیڑھی اوپر چڑھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو معراج کو معراج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو جو ہے بلندی عطا فرمائی تھی، اور آسمان کی طرف جو ہے پہنچنے کا اور آسمان کی طرف جو ہے تشریف لے جانے کا جو ہے ایک صحرا اللہ نے اپنے محبوب کے سر پر سجایا تھا۔ تو اس لیے اس واقعہ معراج کو پورے واقعہ معراج کو جو ہے معراج کہہ دیا جاتا ہے، لیکن محققین یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ معراج ہے یہ دراصل جو ہے 3 حصوں میں جو ہے ڈیوائیڈ ہے، یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ واقعہ جو ہے، یعنی اس کو جو ہے اسرا کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے اس میں رب نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا، تو چونکہ اسرا یسری اسران، رات کو کسی کو سفر پر لے جانا، تو اسرا کہتے ہیں راتوں رات سفر کرانے کے عمل کو۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کو محققین نے کہا کہ یہ اسرا کہلاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے یہ اعراج کہلاتا ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے جو ہے کعبہ قوسین اور اس کے علاوہ جہاں رب نے چاہا اپنے محبوب کو جو ہے بلندیاں عطا فرمائیں، اس کو جو ہے اعراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ سفر مبارک کے آپ نے جو ہے درجہ بندیاں اور اس کے مرتبے سماعت فرما لی۔ اب اس میں حکم شرعی بھی سماعت فرما لیجئے کہ واقعہ معراج جو ہے اس کے ماننے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور انکار کرنے والوں پر کیا شریعت حکم وارد کرتی ہے، نافذ کرتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا واقعہ معراج جو ہے، یعنی کہ جس کو آپ نے 3 اسٹیپ سماعت فرمائے، اسرا جو ہے پہلا جو مرتبہ ہے، پہلا جو ہے درجہ ہے، جس کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر چونکہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی جو ہے پہلی آیت کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو یہ سفر جو چونکہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، اب کوئی شخص اس واقعہ معراج کا انکار کرتا ہے اور اسرا کا انکار کرتا ہے، تو اس صورت میں یاد رکھیے گا وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے گا، چونکہ اسے جو ہے یعنی کہ قرآن نے بیان کیا، اس کو نص قطعی کے ذریعے بیان کیا گیا، گویا کہ اس واقعہ معراج کا یعنی کہ اسرا کا انکار کرنا یہ قرآن کی نص کا اور ایک نص قطعی کا انکار کرنا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے جو ہے جہاں تک رب نے چاہا اپنے محبوب کو بلندیاں اور عروج عطا فرمائی، تو لہذا یاد رکھیے گا مسجد اقصیٰ سے اس کے ما بعد کا جو سفر ہے، چونکہ وہ احادیث مشہورہ یا خبر آحاد سے اس کا ثبوت ہے، اب کوئی شخص جو یعنی احادیث سے اس کا ثبوت ہے، تو اب کوئی شخص جو ہے اس کا انکار کر دے اور اس کا منکر ہو جائے، تو وہ جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اہل حق کے طریقے سے ہٹ گیا، اس پر گمراہیت کا فتویٰ اور جو اس پر جو ہے دال کا فتویٰ لگایا جائے گا کہ یہ شخص گمراہ ہو چکا ہے۔ تو یہ آپ نے جو ہے حکم شرعی سماعت فرما لیا۔ اب آ جائیے قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے اس واقعہ معراج کو ہم جو ہے سماعت فرماتے ہیں، اور پھر ضمناً احادیث مطہرہ جو کہ اس واقعہ معراج کی جو ہے جزئیات اور لطائف اور اس کی کیفیتوں کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں، اس کو ہم ضمناً بھی سماعت فرماتے رہیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو ہے پہلی آیت ہے۔ اب یاد رکھیے گا کسی بھی سفر کے لیے جو ہے 7 چیزوں کا جو ہے ہونا یاد رکھیے گا لازم و ضروری ہے۔ اب وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ سفر کس نے کرایا؟ نمبر 1۔ سفر کس نے کیا؟ نمبر 2۔ سفر کہاں سے کیا؟ نمبر 3۔ سفر کہاں تک کیا؟ نمبر 4۔ سفر رات میں ہوا یا دن میں ہوا؟ نمبر 5۔ سفر کتنی دیر میں کیا؟ نمبر 6۔ اور سفر کس مقصد کے لیے کیا گیا؟ تو یہ جو ہے جب بھی جو ہے
سفر نامہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا ان 7 چیزوں کا اعتبار کرنا، لحاظ کرنا کسی بھی سفر کے لیے لازم و ضروری ہے، اور سفر نامہ تحریر کرنے کے لیے یہ 7 چیزوں کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اب آ جائیے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پر قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس سفر مبارک کو کس بہترین انداز میں اور ان 7 چیزوں کو بیان فرما دیا جس کا سفر کے اندر لحاظ کرنا لازم و ضروری ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا کہ سفر کس نے کرایا؟ رب نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب کو سفر کروایا۔ سبحان الذی کا لفظ جو ہے یہ اس بات کی طرف جو ہے غمازی کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ سفر کس نے کروایا؟ پاک، صاف، منزہ اور شستہ ذات جو ہے ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے جو پاک ہے، اس نے جو ہے اپنے محبوب کو جو ہے سفر معراج کرایا۔ تو سبحان الذی کا لفظ جو ہے یہ اس بات کی طرف غمازی کر رہا ہے، اور لفظ سبحان کا لفظ اس بات کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا کہ یہاں پر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی جو صفت سے متصف ذات ہے، اس نے یہ سفر مبارک اپنے محبوب کو کرایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان کے ذریعے اس واقعے کی شروعات کی اور اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ تو لفظ سبحان بیان کر کے تمام اشکالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس واقعے سے متعلق رونما ہونے والے تھے اور اس وقت بھی رونما ہوئے، اور تا صبح قیامت جتنے بھی اعتراضات رونما ہونے والے تھے زمانہ مستقبل میں، اللہ نے لفظ سبحان کے ذریعے ان تمام کے تمام اعتراضات کا کلا کما کر دیا۔ اب جو ہے کس نے کرایا تو بیان ہو گیا پہلا جو ہے اسٹیپ، اور پہلی جو چیز تھی کہ سفر نامے کے لیے کہ کس نے کرایا، تو سبحان کے لفظ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ سفر اللہ نے کروایا، پاک ذات نے کروایا۔ الذی، اب جو ہے دوسرا اسٹیپ کہ سفر جو ہے کس نے کیا، اب اس کو جو ہے رب قرآن میں اسی آیت میں بیان سبحان الذی اسری بعبدہ، سفر کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے نے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا بعبدہ، اپنے خاص بندے کو۔ تو ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عبد کا لفظ لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ سفر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے نے کیا، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ یہاں پر مراد ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے۔ اب سفر کس نے کیا؟ بعبدہ نے اس کو بیان فرما دیا۔ سفر کہاں سے کیا گیا؟ تو اس کو قرآن کی اسی آیت نے بیان کیا کہ من المسجد الحرام، کہ سفر کی شروعات جو ہوئی مسجد حرام سے ہوئی، اور کہاں تک ہوئی؟ الی المسجد الاقصی، کہاں تک ہوئی؟ مسجد اقصی تک ہوئی۔ یہ جو ہے 4 چیزیں یہاں پر بیان کر دی گئی۔ اب 5ویں چیز، سفر دن میں ہوا یا رات میں ہوا، اس کو بھی قرآن نے بیان فرما دیا اسرا، کہ راتوں رات لے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو۔ تو یہ سفر مبارک، سفر معراج رات کے وقت میں ہوا، نہ کہ دن کے وقت میں ہوا۔ اب کتنے وقت میں یہ سفر مبارکہ ہوا، کتنی دیر میں ہوا، تو اس کو لفظ لیلاً نے بیان کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً۔ اب یہاں پر جو ہے ایک نحوی اور بلاغت کا نقطہ ہے کہ لیلاً پہ جو تنوین ہے اس تنوین کو جو ہے مختلف جو ہے معنی کے لیے تنوین آیا کرتی ہے، ان مختلف معانی میں سے ایک معنی جو ہے یہ بھی ہے کہ لیلاً میں جو تنوین ہے وہ ہے تقلیل، معنی ہے قلت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی کہ رات کے قلیل وقت میں، رات کے قلیل عرصے میں جو ہے یہ سفر مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کروایا ہے۔ تو یہ 6ٹھی چیز کا بھی بیان ہو گیا۔ اب جو ہے سفر کس مقصد کے لیے کیا گیا، تو اس کو قرآن کی اسی آیت نے بیان کیا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کیوں کروایا اللہ تعالیٰ نے سفر معراج اور یہ سفر مبارک یہ کیوں کروایا گیا؟ تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھلائیں، اپنی علامات دکھلائیں، اپنے جو ہے قدرت کے جو شاہکار ہیں، مظاہر ہیں، وہ دکھلائیں۔ تو یہ تھا مقصد سفر معراج اور واقعہ معراج کا۔ اب اس واقعہ معراج کی جو ہے تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو
تاریخ کے حوالے سے مختلف اقوال ہے کہ بعض فقہا بعض علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ واقعہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے، ہجرت سے 1.5 سال پہلے، ہجرت سے 2.5 سال پہلے، یا ہجرت سے 5 سال پہلے، یعنی مختلف اقوال اس کے بارے میں وارد ہیں۔ پھر تاریخ کے متعلق بھی مختلف اقوال ہے کہ آیا جو ہے رمضان کے مہینے میں ہوا، یا پھر شوال کے مہینے میں ہوا، یا پھر جو ہے یہ رجب کے مہینے میں۔ تو صحیح یہی ہے ما ثبت بالسنہ۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں کہ اس دن کو جو ہے اہل عرب 27 رجب ہی کو ہے قرار دیتے ہیں، اور اس دن کو جو ہے اس واقعے کو جو ہے صحیح معنی میں جو تسلیم کیا جاتا ہے اہل عرب بھی، وہ 27 رجب کی رات ہی قرار دیتے ہیں۔ تو 27 رجب ہی جو ہے یہ واقعہ معراج کی رات ہے۔ اب آ جائیے یہاں پر جو ہے اس آیت کے اندر ذرا غور کیجئے، 7 چیزوں کو نامے کے اندر بیان کر دیا گیا، کہ 7 چیزیں بیان کر دی گئی کہ تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر بڑے بڑے جو ہے افسر سفر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے نائب ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، وہ سفر پر جب سے واپس لوٹے تو اس کے سفر نامے کو تحریر کرتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ یہ وہ سفر مبارک تھا کہ جس میں جو ہے جبریل امین اگرچہ ساتھ تھے، لیکن ایک وقت پر پہنچ کر وہ بھی کیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر۔ تو اس سفر مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا۔ تو یہ واقعہ معراج ایسی اپنی خصوصی نوعیت کا حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ عام افسر سفر کریں تو اس سفر نامے کو جو ہے ان کے وزراء بیان کریں، لیکن یہ سفر نامہ، یہ سفر مبارک ایسا سفر ہے کہ یہاں پر سفر کرنے والا محبوب کی ذات ہے، اس سفر کو بیان کرنے والا جو ہے خالق کائنات اور مالک کائنات کی ذات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے جانے کے سفر کو بھی بیان فرمایا، اور سورہ نجم کے اندر اس سفر مبارک سے آنے کو بھی بیان فرمایا۔ تو یہ ایک ایسا سفر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرنے کے لیے جو ہے تو اس کو یعنی کہ واقعے کو منعقد بھی کروایا، اور جو ہے اس واقعے کے ذریعے اپنے محبوب کی شان کو بلند بھی فرمایا۔ اب آ جائیے یہاں پر جو ہے اس آیت کے اندر جو اسرار اور رموز ہیں اس کو ہم جو ہے چیدہ الفاظ جو ہے لطائف کے ذریعے اور اختصار کے ساتھ ہم سماعت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات، الذی اس پہ موصول کا صیغہ لے کر آئے، اور یہاں پر جو ہے جب کسی ذات کی شان کو اور اس کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، اور جو چیز مشہور و معروف ہو تو لہذا اس کو جو الذی کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، تو لہذا یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو بیان کرنے کے لیے سبحان الذی، سبحان کا لفظ استعمال کیا، اور تمام تر عیوب و نقائص سے اپنے آپ کو منزہ قرار دیا۔ الذی اس پہ موصول کہ جو شخص جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ بیان کرنے سے بہت ما وراء الورا ہو، تو وہاں پر الذی کے ذریعے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب سبحان الذی اسرا، راتوں رات جو ہے سیر کروائی۔ اب رات کے وقت جو ہے یہاں پر سیر کروائی، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ دن کے وقت سیر کیوں نہیں کروائی اور رات کے وقت کیوں سیر کروائی گئی؟ تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں پر یہ ایک نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راتوں رات جو ہے اپنے محبوب کو لے گیا، تو رات کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے، اور رات کے وقت چونکہ یاد رکھیے گا دن میں لے جانا، یہ دراصل جو ہے اگر دن کے وقت اللہ کے محبوب سفر کرتے تو اس وقت جو ہے یہ بات ممکن تھی کہ لوگ جو ہے یہاں پر فتنے میں مبتلا ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رات کے وقت سفر کروایا۔ تو یہ جو ہے در حقیقت جو ہے اس بات کی طرف جو ہے غمازی بھی کر رہا ہے۔ ایک تو یہ حکمت آپ نے سماعت فرما لی، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ یہاں پر کہ جب محبوب اور محب کے درمیان جو ہے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے رات کا وقت ہی جو ہے منتخب کیا جاتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو سفر مبارک کروانے کے لیے رات کے وقت کا انتخاب فرمایا۔ آگے چلیے کہ اللہ تبارک و تعالی پھر لیلن، اس سے پہلے عبدن کا لفظ ہے، یاد رکھیے گا سبحان الذی اسری بعبدہ، اب جو ہے عبد کا لفظ استعمال کیا، یہاں پر رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بھی رب ارشاد فرما سکتا تھا کہ سبحان الذی اسری برسولہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے
خاص رسول کو راتوں رات لے گیا۔ تو آیا کیا وجہ ہے کہ رسول کا لفظ استعمال نہ کیا گیا، عبدن کا لفظ استعمال کیا گیا؟ یاد رکھیے گا، رسول وہ ہوتا ہے جو رب کی طرف سے مخلوق کی طرف آئے، اور عبد وہ ہوتا ہے کہ جو مخلوق کی طرف سے خالق کی طرف جا رہا ہو۔ تو چونکہ یہاں پر مخلوق سے خالق کی طرف جانے کے اس عمل کو بیان کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کی جگہ عبدن کا لفظ استعمال فرمایا، نہ کہ رسول کا لفظ استعمال فرمایا۔ اسی طریقے سے عبد جو ہے، یاد رکھیے گا، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حقیقیہ ہے، یعنی کہ مقام عبدیت جس کو کہا جاتا ہے، کہ میرے آقا عبد بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور نور بھی ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی لفظ عبد کا استعمال فرما کر اس بات کی طرف نشاندہی فرما دی، اشارہ فرما دیا کہ وصف عبدیت میرے محبوب کا خاص وصف ہے، تو لہذا اللہ نے اپنے محبوب کے خاص وصف کو ذکر فرمایا، اور خاص وصف اور خاص صفت کو ذکر فرمانا ہی جو ہے یہ محبوب کی شایان شان تھا۔ ہاں، وہ وصف اور ایسی صفت کا ذکر کرنا جو مجازن صفت ہو یا استعارتاً صفت ہو، تو یہ اللہ کے محبوب کی شایان شان نہیں تھا، اس لیے لفظ عبد کا لفظ استعمال کیا۔ تیسری وجہ کہ یہ لفظ عبد استعمال ہوا، یاد رکھیے گا، لفظ عبد اہل عرب جو ہے، اور لغت کے اندر بھی عبد کا اطلاق روح مال جسد کے مجموعے پر ہوتا ہے، تو یہ عبد کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس نظریے کی جو ہے تغلید کر دی، ان کے نظریے کو جو ہے غلط قرار دے دیا، جنہوں نے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ واقعہ معراج تھا، یہ منامی تھا، خواب کے عالم میں تھا اور خواب کی دنیا میں تھا، تو لہذا اللہ نے عبدن کا اطلاق کر کے، یا بعض نے کہا کہ یہ روحانی طور پر سفر تھا نہ کہ جسمانی، اللہ نے عبدن کا لفظ استعمال فرما کر اس نظریے کی تغلید فرما دی کہ میرے محبوب کا جو سفر تھا وہ روح محل جسد کے ساتھ تھا، اسی لیے عبدن کا لفظ استعمال ہوا کہ عبد کا اطلاق جو ہے روح محل جسد کے مجموعے پر ہوتا ہے، نہ کہ فقط جو ہے جو روح ہو اس پر عبد کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عبد کی شان ہی کچھ الگ ہے، کہ یہاں پر ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ عبد دیگر از و عبدہ چیز ہے دیگر، عبد کوئی اور شے ہے، ایک عبد ہے، اور عبد کی اضافت جب ضمیر کی طرف اللہ نے اپنی ضمیر کی طرف کر دی، جو اللہ کی اس میں جلالت کی طرف لوٹ رہی ہے بھی عبد ہی، تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ عبد دیگر است عبدہ چیز دیگر او سراپا انتظار ای منتظر، کہ عبد الگ چیز ہے اور عبدہ الگ شے ہوتی ہے۔ اور ذرا غور کیجئے، تبھی تو جو ہے یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، اے مولا تو مجھے اپنی ذات دکھا، میں اپنی تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ تو لہذا یاد رکھیے گا کہ عبد وہ ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو رب کے دیدار کا سوال کریں، انتظار کریں، اور عبدہ وہ ہوتا ہے کہ جو انتظار نہیں کیا جاتا بلکہ وہ ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے، کہ فرشتے جو ہے جس کے آنے کی انتظار میں ہوتے ہیں، عبدہ اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے چند نکات اور چند لطائف جو ہے آپ نے اس آیت کے ضمن میں سماعت فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا درس جاری و ساری ہے۔ اس واقعہ معراج میں کس نوعیت کی جو ہے واقعات ہوئے، اور اس کے اندر کتنی جو ہے لطائف اور باریکیاں اور کتنے جو ہے وسعتیں ہیں، اور کون کون سے جو ہے واقعات رونما ہوئے، یہ انشاءاللہ ہم جو ہے اگلے درس میں مزید سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ واقعہ معراج پر ایمان لانے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی اپنے محبوب کے صدقے مولا تو ہمیں بھی معراج عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔